پاکستان میں سردیوں کا آغاز ہونے سے پہلے ہی اسموگ نے فضا کو اس قدر آلودہ کر دیا ہے کہ دھند جیسا منظر ہر طرف نظر آتا ہے۔ یوں تو اسموگ سے سب سے زیادہ متاثر صوبہ پنجاب اور خصوصاً لاہور ہوتا ہے، لیکن اب ہر گزرتے سال کے ساتھ اسلام آباد، ملتان، پشاور اور فیصل آباد سمیت لاہور کے گرد و نواح میں موجودہ شہر بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اسموگ کی شدت سے عوام کو سانس لینے میں دشواری، سینے کی جلن اور کانسی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ حکومتی اقدامات کے تحت موٹر وے پولیس نے دھند کے باعث نومبر کے آغاز میں مختلف مقامات پر موٹر وے کو جزوی طور پر بند کر دیا ہے۔ اسکول میں تعطیلات 17 نومبر تک بڑھا دی گئی ہے، جبکہ دفاتر میں 50% اسٹاف کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ پنجاب کی وزیر ماحولیات مریم اورنگ زیب نے فصلیں جلانے پر پابندی اور اسموگ کے لیے مصنوعی بارش جیسے اقدامات پر غور کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ عوام حکومت سے اسموگ کے مسئلے کا دیر پا حل چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے معمولاتی زندگی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگ حکومتی اقدامات کو ناکافی قرار دیتے ہوئے بہتر اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دیگر ممالک میں بھی اسموگ سے نپٹنے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ پاکستان اسموگ سے متاثر ہونے والا واحد ملک نہیں ہے۔ تاریخ میں ترقی یافتہ ممالک جیسے برطانیہ اور چین بھی اس مسئلے کا سامنا کر چکے ہیں۔ 1952 میں گریٹ اسموگ آف لندن کے دوران 10,000 سے زائد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس کے بعد برطانوی پارلیمان نے 1954 میں کلین ایئر ایکٹ منظور کیا، جس کے تحت اسموگ کنٹرول علاقوں کا قیام اور زیادہ دھواں پیدا کرنے والے ایندھنوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اگر ہم چین کی بات کریں تو چین نے 1980 کی دہائی کے بعد سے اسموگ سے لڑنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے، جن میں صنعتی اخراج کو محدود کرنا، ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اور ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ شامل ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 2013 سے 2017 کے دوران بیجنگ میں فضائی آلودگی میں 35% کمی آئی۔ پاکستان کو بھی اسی طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس میں گرین زون کا قیام، زیادہ آلودگی پیدا کرنے والی گاڑیاں اور صنعتوں پر پابندی اور مصنوعی بارشوں جیسے اقدامات شامل ہو سکتے ہیں۔ رامین رانا، J91 نیوز۔